تمہارے رات کو جاگنا اور تمہارے قرآن مجید کا تلاوت کرنا، تمہارے ذکر میں شامل رہنا، ذکر کے اندر شامل مشغول رہنے کی وجہ سے اور مسجد میں اعتکاف لینے کی وجہ سے اللہ رب العزت کتنی بڑی انعامات سے تمہیں نوازے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. میرے دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کل کہ اپنے گواہی پیش کرو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت میرے دوستوں کل قیامت کے حضرت نوح علیہ السلام کو بلائے جائیں گے، ان سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے رسالت کا حق ادا کیا، ہمارے احکام پہنچائیں؟ تو عرض کریں گے کہ میں پہنچائے تھے۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں احکام پہنچائے تھے؟ تو وہ کہیں گے ما جانا من بشیر و نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والے آئے تھے نہ کوئی ڈرانے والا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ اپنے گواہی پیش کرو، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیش کریں گے۔ امت محمدیہ کو بلائے جائیں گے اور گواہی دے گی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان سے جرا کی جائے گی کہ تم کو کیا خبر کہ نوح علیہ السلام نے اپنے امت کو احکام پہنچائے، یعنی ان کو تبلیغ کیا، یعنی جو 950 برس تک اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی بشارت اور اس کو ڈر سناتے رہے، جنت کی بشارت اور جہنم کے ڈر انہیں سناتے رہے۔ تم کو کیا خبر ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو احکام پہنچائے؟ تو یہ عرض کریں گے کہ ہمارے رسول نے ہمیں خبر دی، ہمارے رسول پر جو سچی کتاب اتری ہے اس میں خبر دی گئی، وہ کلام اللہ شریف ہے، فرقان العظیم ہے، قرآن مجید ہے، جو ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل فرمایا لائلۃ القدر والی رات کو۔ اسی طرح اور انبیاء کی امت کے ساتھ بھی پیش آئے گا، تو اس کی متعلق ارشاد خداوندی ہوتی ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اسی طرح کہ ہم نے تم کو امت معتدل بنایا کہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر اور رسول ہو تم پر بتانے والا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت میں گواہیاں 4 طرح کی ہوں گے۔ ملائکہ جس کی متعلق آیات میں تذکرہ ہے کہ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون۔ یہ ملائکہ ان کے بارے میں گواہی پیش کریں گے کہ آیا اور ہر ایک جی اس کی ساتھ ہے، ایک ہانکنے والا اور ایک احل بتانے والا اور ایک احوال بتانے والا، نہیں بولتا ایک بات جو نہیں اس آس پاس ایک راہ دکھتا۔ بے شک وَإِنَّ إِلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ تمہیں نگہبان بنایا گیا، کرامن کاتبین کو، جو تمہارے دائیں کندھے میں اور تمہارے بائیں کندھے پر، جو سارے کے سارے تمہارے سیدھے کندھے پر جو فرشتہ ہوں گے کرامن کاتبین، وہ تمہارے تمام نیک اعمال کو
لکھے ہوئے ہوں گے اور جو تمہارے بائیں کان میں ہوں گے تمہارے تمام بدعملوں کو پیش کریں گے. جب تمہارے سامنے تمہارے نامہ اعمال کا پیش کر دیے جائیں گے میرے دوستوں. وقال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. جب تمہارے سامنے وہ نامہ عمل تمہارے پیش کر دیے جائیں گے تو تم کہو گے کیا ہو گیا اس کتاب کو, کیا ہو گیا؟ چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے تمام نیک اعمال بدعمل سب چیزیں گن گن کر لا کر پیش کر دی ہے. وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تو یہ ملائکہ کی گواہی. امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ قیامت میں گواہیاں 4 طرح کی ہوگی. ایک ملائکہ کی جس کی متعلق آیات میں زائل ہیں وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. یہ فرشتے گواہی پیش کریں گے. دوسری گواہی انبیاء علیہ السلام کی ہوگی جس کی متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. دوسری جگہ میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ انبیاء علیہ السلام گواہی پیش کریں گے میرے دوستوں. انبیاء علیہ السلام کی گواہی ہوگی. تیسری امت محمدی کی گواہی میرے دوستوں ہوگی جس کی متعلق اللہ نے فرمایا وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو آخری نبی ہے رحمت للعالمین کی امت کی گواہی پیش کی جائیں گے. چوتھی آدمی کی میرے دوستو چوتھی گواہ کیا ہوگا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ إِلَى الْآخِرِ. تو ان کی زبان ان کی سامنے گواہی پیش کریں گے میرے دوستو. کل اللہ پاک پروردگار عالم قیامت کی دن یوم نختم علی افواہہم ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیے جائیں گے. پھر اس کی بعد وتکلمنا ایدیہم پھر ان کی ہاتھیں بولنا شروع کر دیں گے, ان کی پاؤں بولنا شروع کریں گے, ان کی جسم کی پورا اعضاء بولنا شروع کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اس کی پورے جسم کی ایک ایک اعضاء, اس کی گوشت پوشت, اس کی جسم کی ایک ایک بال اس کی خلاف گواہی پیش کریں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جس دن میرے دوستو زمین کپ کپا کر زمین کے اندر زلزلہ آ جائیں گے, اس دن تمہارے لغزشوں کو میرے دوستوں اللہ کی گھر میں اعتقاب لینے کی وجہ سے, اس رمضان المبارک کی مہینہ میں اہتمام کرنے کی وجہ سے میرے دوستو اس لائلۃ القدر کے رات کو میرے دوستو تمہارے پانے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں کتنی بڑی لغزشوں سے اللہ رب العزت تمہارے تمام لغزشوں کو چھپا دیتے ہیں. تمہارے گناہوں کو چھپانے والے وہ اللہ کی ذات تمہیں اس دین کی نجات عطا فرماتے ہیں جب اللہ کے سامنے ہوگے میرے دوستوں. جس دین کے روزہ داروں کے لیے 2 خوشیاں ہوں گے, ایک تو اس کے افطار کی وقت, دوسرا اس کو اپنے رب سے ملاقات کی وقت میں. تو کتنی بڑی ثواب کی جس دن کوئی بھی بغیر کپ کپا کے رہ نہیں سکتے, جس دن میرے دوستوں کوئی بھی بچ نہیں پائیں گے, نہ انبیاء نہ اولیاء, کوئی بھی نہیں بچ سکتے ہیں. اسی دن اللہ رب العزت تمہیں نجات عطا فرمائیں گے. اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ کے اندر تمہارے رات کو جاگنا اور تمہارے قرآن مجید کا تلاوت کرنا, تمہارے ذکر میں شامل رہنا, ذکر کے اندر شامل مشغول رہنے کی وجہ سے
اور مسجد میں اعتکاف لینے کی وجہ سے اللہ رب العزت کتنی بڑی انعامات سے تمہیں نوازے ہیں۔